بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے والی ہوں۔ میرے پاس عمیرہ احمد کی ایک بک ہے جس کا نام ہے حرف کہانی، اور حرف کہانی میں آج ہم جس حرف کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے بے، اور کہانی کا نام ہے بی بی بطخو۔ یہ ہے بی بی بطخو۔ الف نگر کی بی بی بطخو صبح سویرے اٹھتی اور دانہ دنکا چگ کر صبح کی سیر کو جاتی تھی۔ یہ ہے بی بی بطخو جو کہ الف نگر میں رہتی ہے۔ وہ تالاب میں مزے سے نہاتی اور باہر آ کر روز ایک انڈا دیتی تھی۔ بی بی بطخو روز وہ انڈا درخت کے نیچے جھاڑیوں میں چھپا دیتی۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے 12 انڈے اکٹھے کر لیے۔ اب وہ ان پر بیٹھنے کا سوچ رہی تھی تاکہ ان میں سے پیارے پیارے 12 بچے نکل آئیں۔ موسم بہت اچھا تھا، بارش ہو رہی تھی اور بی بی بطخو بت بت کرتی نہا کر تالاب سے نکلی۔ بی بی بطخو نے گیلے پروں کو پھڑپھڑا کر ہلکا سا خشک کیا۔ پھر وہ اس جگہ پہنچی جہاں اس نے انڈا چھپایا تھا، لیکن وہاں انڈا موجود نہیں تھا۔ اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا 12واں انڈا کہاں گیا؟ بی بی بطخو نے پریشانی سے سوچا۔ الو بھائی، کیا آپ نے میرا انڈا دیکھا؟ وہ بھاگتی ہوئی اینک والے الو کے پاس پہنچی۔ انڈا؟ کیا مطلب؟ بی بی بطخو، ہو سکتا ہے تم وہ جگہ بھول گئی ہو جہاں تم نے انڈا دیا تھا۔ الو نے اخبار سے نظر اٹھائی اور کچھ دیر سوچ کر بولا۔ بی بی بطخو مطمئن نہ ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ اس نے انڈا وہیں چھپایا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر بھاگی۔ راستے میں اسے پوپو پانڈا ملا۔ پوپو، کیا تم نے میرا انڈا دیکھا؟ پوپو، کیا تم نے میرا انڈا دیکھا؟ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ نہیں بی بی بطخو، میں تو ابھی سو کر اٹھا ہوں اور مجھے تو انڈے اچھے بھی نہیں لگتے، پوپو نے بانس چباتے ہوئے کہا۔ بی بی بطخو نے سب ساتھیوں سے انڈے کے بارے میں پوچھا۔ کسی کو اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ بی بی بطخو دوبارہ درخت کے پاس گئی جہاں جھاڑیوں میں اس نے 11 انڈے چھپائے تھے۔ ارے میرے باقی 11 انڈے بھی غائب ہیں۔ جھاڑیاں ہٹاتے ہی بی بی بطخو کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں اب ایک بھی انڈا نہیں تھا۔ تب ہی بی بی بطخو نے درخت کے اوپر ببلو بندر کی دم دیکھی۔ ببلو بندر کی دم دیکھی۔ تب ہی بی بی بطخو نے درخت کے اوپر ببلو بندر کی دم دیکھی۔ اب اسے پتہ چلا کہ انڈے کس نے غائب کیے تھے۔ ببلو بندر ابھی تالاب سے نہا کر نکلا ہی تھا کہ بی بی بطخو نے چپکے سے جا کر اس کی دم اپنی چونچ میں دبا لی۔ دم کو اپنی چونچ میں دبا لیا۔ آ! بی بی بطخو، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ببلو بندر تو چیخ اٹھا۔ ببلو بندر، کیا تم بی بی بطخو کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہو؟ نکالو میرے انڈے ورنہ میں تمہاری دم چبا کر کھا جاؤں گی، بی بی بطخو نے غصے سے کہا۔ ببلو بندر نے بہت آئیں بائیں شائیں کیا مگر بی بی بطخو کسی طرح دم چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی۔ بالآخر ببلو بندر اسے برگد کے درخت کے پاس لے گیا جہاں بی بی بطخو کے 12 انڈے بالکل حفاظت سے پڑے تھے۔
اب تو میری دم چھوڑ دو بی بی بطخو، ببلو نے منت کی۔ بی بی بطخوں نے چونچ کو کچھ مزید دبایا۔ ببلو بندر تکلیف سے چیخا اور اس نے بی بی بطخوں کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تم نے آج تو میرے ساتھ یہ حرکت کی، آئندہ کبھی نہ کرنا، ورنہ میں تمہاری دم انڈوں کے آملیٹ میں پکا کر کھا جاؤں گی۔ بی بی بطخوں نے اس کی دم چھوڑ دی۔ آزاد ہوتے ہی وہ اپنی دم سہلاتا اور دباتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ بی بی بطخوں خوشی خوشی بت بت کرتی اپنے انڈوں پر جا کر بیٹھ گئی، جیسا کہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بی بی بطخوں بت بت کرتی، بٹ بٹ کرتی، بٹ بٹ کرتی، پر پھیلاتی، پیر ہلاتی، بھاگتی جاتی، ہاتھ نہ آتی۔ بی بی بطخوں بڑی سیانی، کھائے وہ دانا، پیے وہ پانی۔ جی یہاں پہ اب آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے بی بی بطخوں سو کر کس وقت اٹھتی تھی؟ بی بی بطخوں روز کتنے انڈے دیتی تھی؟ بی بی بطخوں مدد کے لیے سب سے پہلے کس کے پاس گئی جب اس کے انڈے غائب ہوئے؟ بی بی بطخوں اپنے انڈے کہاں چھپاتی تھی؟ بی بی بطخوں نے ببلو بندر کو کیا سزا دی؟ دیے گئے الفاظ کے توڑ کرنے ہیں، ان کو ہم نے توڑ کے لکھنا ہے۔ مزے، بطخوں، بچے، بھاگتی، انڈا، یقین، سوچ، غائب۔ کام اور نام ہم آواز الفاظ ہیں، دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ بنائیں۔ جاتی، دیا، پیارے، دم۔ کہانی میں موجود بے سے شروع ہونے والے الفاظ ڈھونڈیں۔ تو بتائیے گا بچوں، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟